السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حسد کا بیان، دل کا روگ یعنی کہ حسد۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، جو ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، جو دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کیا بھرا ہوا ہے، محبت یا نفرت، اخلاص یا حسد۔ درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی کا بھی سبق دیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دل کا روگ، حسد۔ یہ موضوع ظاہراً چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت گہرے ہیں۔ یہ ایک باطنی مرض ہے جو بسا اوقات عبادت گزاروں، نمازیوں، حاجیوں، قاریوں، حتیٰ کہ دینی خدام میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے حسد۔ حسد کی حقیقت اور گہرائی۔ حسد کے لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لغوی طور پر حسد کے معنی ہیں جلن، کسی سے جلن کرنا، یعنی کسی دوسرے کے پاس اگر کوئی نعمت دیکھ لی ہے تو دیکھ کے جلنا۔ اصطلاحاً کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے وہ ہمیں نہ بھی ملے تب بھی اس سے چھن جائے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ دل کی ایک خرابی ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے جو روحانیت کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک کرنا۔ رشک کیا چیز ہوتی ہے؟ رشک کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ میرے پاس بھی ہو، لیکن اس کے پاس سے نہ جائے، اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی ہو جائے، یہ جائز ہے، اسے کہتے ہیں رشک۔ جو حسد ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کے یہ چاہنا کہ اس سے چھن جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایسا شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، دشمنی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلم کی حدیث۔ ایمان حسد اور بغض کے ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی دل میں حسد، ایمان اور بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی حسد صرف گناہ نہیں بلکہ یہ ایمان کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ روحانی نقصان اس سے کیا ہے؟ حسد کے دل میں بے سکونی، جلن، ناپسندیدگی، نماز، تلاوت، عبادت میں دل نہ لگنا۔ یہ اس کے اخلاقی معاشرتی نقصان کیا ہیں؟ رشتوں میں دراڑ، دشمنیاں، دلوں میں نفرتیں، بدگمانیاں۔ دینی نقصان کیا ہیں؟ نیکیوں کا ضیاع، جتنی نیکی کرو حسد پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ثواب کا ضائع ہونا، اللہ کی ناراضگی، دعاؤں کا رد ہونا۔ نفسیاتی نقصان کیا ہیں؟ پریشانی، اضطراب، ذہنی دباؤ، خود اذیتی، مایوسی، ایمان کی کمزوری، اللہ کی تقسیم پر عدم اطمینان، دنیا پرستی، دنیاوی معیاروں کو کامیابی سمجھنا، نفس کی بڑائی، دوسروں کو نیچا دیکھنے کی خواہش، ناشکری، اپنی نعمتوں کو نہ پہچاننا، خود کو کمتر محسوس کرنا، اپنی ذات سے عدم اطمینان۔ اب دیکھتے ہیں حسد کا علاج کیا ہے۔ حسد کا علاج، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، الزخرف آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ہم ہی نے ان کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنا دے، وہ اس کی حکمت ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اپنے حالات پر غور کریں۔ اگر اللہ نے آنکھیں، زبان، صحت، ایمان دیا ہے تو بہت کچھ دے دیا ہے۔ خیر خواہی کی نیت۔ جب کسی کو کام دیکھیں کسی کا تو دل میں کہیں اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دعاؤں سے دل کی صفائی۔ اللہم طہر قلبی من الحسد والبغض، اے اللہ میرے دل کو حسد اور بغض سے پاک فرما۔ خاموشی اور نفس کا محاسبہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ہر جلن پر خود کو ٹوکیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا،
عملی اقدامات: روز سورہ فلق پڑھیں، تنقیدی سوچ کی بجائے مثبت سوچ اپنائیں، دوسروں کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دل میں مستقل توبہ اور اصلاح کا جذبہ رکھیں۔ آج ہم نے جانا ہے کہ حسد صرف ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ یہ باطنی زہر ہے جو دل، اعمال، رشتے اور ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دل کی صفائی پر بھی ویسا ہی زور دیں جیسا ظاہر کی عبادت پر دیتے ہیں۔ حسد، جلن ایک منفی جذبہ ہے جو کسی دوسرے کی نعمت، کامیابی یا خوبی دیکھ کر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حسد کی 7 عام نشانیاں درج ذیل ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر جلنا: جب کسی کی ترقی یا خوشی برداشت نہ ہو تو دل میں جلن محسوس ہونا۔ نعمتوں کو کمتر سمجھنا یا برا کہنا: دوسرے کی دولت، خوبی یا مقام کو کمتر یا غیر اہم دکھانے کی کوشش کرنا۔ عیب نکالنا: بلا وجہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرنا یا ان کی شخصیت کو منفی انداز میں پیش کرنا۔ غیبت اور بدگوئی کرنا: حسد کی وجہ سے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا یا بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ نقل یا مقابلہ کرنے کی خواہش: حسد کی بنیاد پر دوسرے کی نقل کرنا یا ہر حال میں ان سے آگے نکلنے کی خواہش رکھنا۔ نمبر 6، نیکی یا کامیابی دیکھ کر دل کا تنگ ہونا: کسی کی بھلائی یا بہتری دیکھ کر دل کا گھٹن محسوس کرنا یا خوش نہ ہونا۔ نمبر 7، دوسروں کو ناکام یا محروم دیکھنے کی تمنا، دل میں یہ خواہش رکھنا کہ دوسرا شخص اپنی نعمت سے محروم ہو جائے۔ حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یعنی حسد انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ مومن کے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ صرف 2 چیزوں میں رشک جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 لوگوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق پر خرچ کرتا ہو، اس کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے کریں۔ نمبر 2، وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان 2 بندوں کے علاوہ رشک نہیں کرنا چاہیے، ان 2 بندوں پہ رشک کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ یعنی کسی کی نعمت دے کر یہ خواہش کہ ہمیں بھی ایسی نعمت ملے بغیر اس کے دوسرا شخص اس سے محروم ہو، یہ جائز ہے۔ جبکہ حسد میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص نعمت سے محروم ہو جائے، جو ناجائز ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورت میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ فلق، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ خلاصہ کیا ہے اب؟ خلاصہ یہ ہے، حسد گناہ کبیرہ ہے اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسد دل کو جلاتا اور دوسروں کی نعمت سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ مومن کا دل حسد سے پاک ہونا چاہیے۔ جائز رشک وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی سے حسد نہ ہو بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔